کہ نہ جانے کب آپ کی آنکھ کھل جاتی، آپ کو پانی کی طلب ہوتی، تو میں ساری رات انتظار کرتی رہی. تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتی ہو، میں تم سے بہت خوش ہوا ہوں. وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ مجھ سے اگر بہت خوش ہیں تو مجھے طلاق دے دیجئے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، فرمانے لگے میں تم سے بہت خوش ہوا ہوں، تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں. کہا اگر واقعی آپ مجھ سے خوش ہیں تو مجھے طلاق دے دیجئے. دونوں میں بات بڑھی، آخر طے کیا کہ چلیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں فیصلہ کراتے ہیں. چنانچہ جب یہ دونوں چلے تو راستے میں ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی. ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ان کے شوہر کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے تو فرمانے لگیں کہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، اب واپس گھر چلیے. اب یہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ پہلے میں تم سے خوش ہوا، تمہیں انعام دینا چاہتا تھا تو تم کہتی ہو کہ مجھے طلاق دے دو، اور اب جب میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے تو تم کہتی ہو کہ گھر چلو، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. تو جب سے آپ سے شادی ہوئی نہ تو آپ بیمار ہوئے، نہ کبھی کوئی مصیبت آئی، نہ آزمائش آئی، تو میں نے یہ سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے جب بھی آپ کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے، تو اس لیے میں نے طلاق طلب کی تھی. اور اب جب کہ آپ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، جبھی تو پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے، تو اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، اب واپس گھر چلیے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ مطلب کتنی پیاری سوچ ہے. اور واقعی اگر سوچیں اور غور کریں کہ اس مختصر سی زندگی میں اگر آنے والی ہم تکلیف پر صبر کر لیں اور شکوہ نہ کریں. اب ہمارا شکوہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جناب میں تو موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں، یہ فلاں جو ہے نا اس کو دیکھو کتنا مال ملا، یہ کسی اچھی اچھی گاڑی میں گھومتا ہے، میں تو جناب کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور یہ دیکھیں کتنا عالی شان اس کا بنگلہ ہے، میں تو بہت سادہ سا لباس پہنتا ہوں اور یہ کتنے نئے نئے لباس پہنتا ہے، میری جیب میں تو چند 100 روپے ہوتے ہیں، اس کی جیب میں تو ہزاروں کی نوٹوں کی گڈیاں ہوتی ہیں. مطلب ہم اگر کسی سے کمپیریزن کرتے ہیں تو ہماری سامنے والے کی سوچ جو ہے وہ تو صرف دنیا کے معاملات پر غور ہوتی ہے. امام غزالی علیہ رحمہ اس زمانے میں ہماری بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، نیچے والے کو دیکھیں. کہ آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں تو کسی نئی چمکیلی کار والے پر نظر کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ تو بس والے کو دیکھ کر، وہ بھی اس پر جو چھت پر بیٹھا ہوا ہو، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کریں گے یقیناً کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہے، یہ شخص تو بس نہیں بلکہ بس کی بھی چھت پر بیٹھا ہوا ہے. اور اپنے آپ کو اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو کیوں کسی بنگلے والے کو دیکھتے ہیں؟ ہم تو کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو جھونپڑی میں رہتا ہو، تو اللہ کا شکر ادا ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کرائے کا ہی مکان دیا، یہ شخص تو جھونپڑی میں رہتا ہے. تو گلا شکوہ کرنے سے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ مسائل حل نہیں ہوتے. اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں ہوں گی. جیسا کسی بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ توبہ سے قبل بہت مالدار تھے، جب آپ نے توبہ کی تو درویشی اختیار کر لی، تو ایک ایسا وقت آیا کہ پہننے کے لیے آپ کے پاس جوتے نہیں تھے. تو پرانا دور یاد آیا کہ ایک وقت کیسا تھا کہ خدام آگے پیچھے گھومتے تھے، اور اب آج ایسی غربت ہو گئی کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے پہننے کے لیے. بس یہ سوچ کر آپ مسجد کی طرف چلے، راستے میں آپ کو ایک فقیر نظر آیا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تو جوتے نہیں، یہ شخص تو پاؤں سے محروم ہے. تو ذہن بنائیں، اپنے سے مصیبت زدہ لوگ کیا آپ کو نظر نہیں آتے؟ آپ کو پیٹ میں درد رہتا ہے، آپ جگہ جگہ اپنے شکوے شکایت کرتی ہیں، آپ اس پہ غور کریں جس کو پیٹ میں کینسر ہے. آپ کے سر میں ذرا درد ہوتا ہے، آپ صبح نہ جانے کس کس کو بتاتے کہ جناب سر کا ایسا درد ہوا کہ میرے کو تو ساری رات نیند نہیں آئی. آپ سوچیں کہ جس کو مطلب جس کے دماغ میں رسولیاں ہو گئی ہیں، جس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، وہ کیسا مطلب آزمائش میں مبتلا ہوگا. تو یہ اچھی بات نہیں. اور پھر اگر دنیا میں دنیا کی آسائشیں مل بھی گئیں،
جناب بنگلہ بھی مل گیا, ایئر کنڈیشن بھی مل گیا, کاریں بھی مل گئیں. آپ بتائیں کہ یہ دنیاوی نعمتیں کتنا عرصہ ہم کو فائدہ دے دیں گی؟ دنیا تک کی, جب تک زندہ ہے جبھی تک ہم گھر میں لگے ہوئے اے سی سے فائدہ اٹھا سکیں گے, اپنے گیریج میں کھڑی ہوئی کاروں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. مرنا تو ہے ہی نا. مرنے کے بعد تو ہمیں اصل راحت تو ہمیں قبر میں چاہیے, اصل راحت تو ہمیں سرخری میدان محشر میں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر محبوب کے صدقے ہمیں جنت میں داخل کر دے. اصل راحت تو ہمیں جنت میں چاہیے. تو ہمیں یہ نعمتیں پائیں گے تو پھر یقیناً اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور پھر جو دنیاوی نعمتیں پاتا ہے تو وہ کتنے دن اس کی لذتیں اٹھا سکے گا. ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت روئے زمین کے اس شخص کو جہنم میں غوطہ زن کیا جائے گا جسے سب سے زیادہ نعمتوں سے دنیا میں مالا مال کیا ہوگا. بڑی آسائشیں ملی ہوں گی, بڑی نعمتیں ملی ہوں گی. اس کو جہنم میں سے غوطہ دے کر نکالا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا, جب وہ باہر نکلے گا کالا سیاہ ہو گیا ہوگا, اس سے کہا جائے گا کہ کیا تجھے دنیا میں کبھی کوئی نعمت ملی؟ وہ نعمتوں کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ جب سے پیدا ہوا ہوں مسلسل انہی مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہوں. پھر اہل جنت میں سے اس شخص کو لایا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا جسے دنیا میں پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا رہا. جب جنت سے اس کو گزار کر باہر نکالا جائے گا اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا, اس سے کہا جائے گا کہ کیا دنیا میں تجھے کوئی تکلیف پہنچی؟ وہ کہے گا کہ نہیں, میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں مسلسل نعمتوں سے مالا مال ہوا ہوں. تو دنیا میں اگر آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کیا جائے, کبھی گھر میں انتقال ہو جائے صبر کر لے, کبھی کاروبار میں نقصان ہو جائے صبر کر لے, کوئی آزمائش آ جائے صبر کر لے. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو اسلامی بہنیں بھی اپنا ذہن بنائیں کہ اگر ان کے گھر میں پریشانی آئے, مصیبت آئے, تو اپنے بچوں کے ابو کو, اپنے بھائیوں کو, والد صاحب کو حوصلہ دیں. یہ نہیں کہ وہ ایک ٹینشن آیا تو دوسرا ٹینشن آپ کی طرف سے ہو کہ آپ رونا دھونا کر دیں. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھیے کہ ان کے گھر میں پریشانی آئی, مصیبت آئی, انہوں نے کتنا زبردست کردار ادا کیا اور اپنے بچوں کے ابو کو کس طرح سے انہوں نے اس واقعے کی اطلاع دی اور اس کا پھر انعام کیا ملا. چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا. میرے خاوند حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں تھے. میں اٹھی اور اپنے بیٹے کو ایک کمرے میں لٹا دیا اور اس کے اوپر میں نے چادر ڈال دی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے اٹھ کر ان کے لیے افطاری کا اہتمام کیا. پہلے ان کو کھانا وانا کھلایا. وہ کھانا کھاتے کھاتے پوچھنے لگے کہ بچے کا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے, اچھے حال میں ہے. وہ جب سے بیمار ہوا اسے کسی رات بھی ایسا سکون نہیں ملا جیسا آج ملا ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو اچھی طرح سنوارا, یہاں تک کہ انہوں نے اپنی حاجت کو پورا کیا. پھر میں نے کہا کہ آپ کو پڑوسیوں پر تعجب نہیں ہوتا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ پڑوسیوں کو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ انہوں نے ایک چیز ادھار لی تھی, جب ان سے واپس مانگی گئی تو وہ شور مچانے لگے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ تو انہوں نے برا کیا. تو پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا ہے. اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. دوسرے دن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعے کی اطلاع دی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا مانگی کہ یا اللہ ان کے رات کے عمل میں برکت عطا فرما. راوی کہتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا, فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد مسجد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 7 بیٹے دیکھے اور وہ سب کے سب قرآن پاک کے قاری تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں میاں بیوی کو کیا عظمت و شان عطا فرمائی کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ جنت میں داخل ہو رہا ہوں، تو وہاں حضرت ابو طلحہ اور ان کی زوجہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو موجود پایا۔